دوستوں، یہ بات سچ ہے کہ نشے کی لت ایک دفعہ کسی کو پڑ جائے تو نشے کا بھوت ذہن سے اٹھتے کافی سمے لے لیتا ہے، اور نشہ کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے اور کسی خاص ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تمام تر ممالک میں لوگ نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کا خطہ بھی اسی لت کی لپیٹ میں ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر یمن ایک چھوٹا سا غریب سا ملک ہے، جہاں پہ نہ تیل ہے، نہ گیس ہے، نہ اور کوئی نیچرل ریسورس۔ جس طرح دبئی، سعودیہ، قطر اور UAE میں تیل اور ٹورزم کی انڈسٹری بہت مضبوط ہے اور دولت سمیٹنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اسی طرح یمن جیسے چھوٹے ملک میں کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے یمن ایک پولیٹیکل ٹرموائل اور سول وار کی لپیٹ میں ہے۔ ان سب کے باوجود یمن میں داؤدی بوہرا جماعت آباد ہے، اور داؤدی بوہرا جماعت یمن کے علاقے حراز میں آباد ہے، اور جن کو لوکل زبان میں، لوکل ٹرم میں حرازی جماعت بھی کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح میں نے نشے کی بات کی اور نشے کی لت کی بات کی، تو یمن میں ایک خاص طرح کا نشہ کیا جاتا ہے، اور وہ ہے قط۔ قط ایک پودا ہے جس میں تمباکو جیسی تاثیر ہے، اور ایک دفعہ بندہ اسے کھا لے تو اسے عادت پڑ جاتی ہے۔ اور قط نہ صرف شادیوں میں ایک دوسرے کو کھلائی جاتی ہے، بلکہ ہر خوشی اور غم کے موقع پر کوئی نہ کوئی آپ کو یمنی قط چباتے ہوئے نظر آ جاتا ہے۔ یہ ان کی سوسائٹی کا ایک کلچر بھی بن گیا ہے، اور اس کی سوسائٹی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ یعنی خوشی کے موقع پر بھی آپ قط کھاؤ، غم کے موقع پر بھی آپ قط کھاؤ، شادی میں بھی آپ قط کھاؤ، ماتم میں بھی آپ قط کھاؤ۔ تو قط کھاتے کھاتے یمن کو قط کی لعنت نے بھی کھا لیا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے NGOs، ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹس اور یونیسیف فنڈڈ پروجیکٹس یمن میں آئے، اور انہوں نے کوشش اپنی حد درجہ کی کہ کسی طریقے سے قط سے لوگوں کو نجات دی جائے۔ لیکن قط میں لوگوں نے بہت سارے فائدے سمیٹے۔ ایک تو یہ کہ اس فصل کو لگانے کے لیے کوئی خاص محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک دفعہ یہ اگ جائے تو پھر اپنے آپ یہ اگ جاتی ہے۔ انہیں نہ بہت زیادہ وافر مقدار میں پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور کسی خاص زرخیز زمین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی زمین میں بولے اس کو، تھوڑا بہت پانی اس کو میسر آئے تو یہ پیداوار بہت زیادہ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یمن کے لوگوں میں اس کا نشہ بھی بڑھتا ہے، اور اس کو بیچ کے بہت زیادہ پیسے کمائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ نہ محنت ہو، نہ کام کاج ہو اس کے پیچھے، نہ سارا دن آپ کھیتوں میں کام کریں، صرف ایک فصل لیں، اس کے بیچ بوئیں، اس کا پودا لگائیں، پھر سالوں سال گھر بیٹھیں،
ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے اس کا پروفٹ سمیٹے۔ تو اسی وجہ سے یمن میں بہت سارے لوگوں نے قط کاشت کی اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ قط کی لعنت نے یا قط کی لت نے یمن میں تمام کمیونٹیز کو سفر کیا، اور اس میں داؤدی بوہرا جماعت بھی شامل تھی۔ دوسرے کمیونٹیز کی طرح داؤدی بوہرا جماعت نے بھی، جو کہ ایک ایگریکلچر لوگ ہیں یہاں پہ، جس طرح انڈیا میں اور دوسرے علاقوں میں یہ بیوپاری ہیں، اسی طرح یمن میں یہ ایگریکلچرل لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے قط کاشت کی اور پھر اس کی لت میں پڑ گئے۔ تو دوسرے جتنے NGOs آئے وہ اس قط کیے نشے کو ختم کرنے کی بہت کوششوں نے کی، بہت سارے فنڈنگ ہوئی لیکن ناکام ہوئے۔ تو جب داؤدی بوہرا جماعت کے داعی المطلق 52ویں داعی المطلق سیدنا محمد برہان الدین صاحب کو اس کے بارے میں بریف کیا گیا، تو انہوں نے اسی وقت دل میں تہیہ کیا کہ یمن میں اپنی جماعت کو اس لت سے بچائیں گے اور ان کو الٹرنیٹیو سورس آف انکم بھی دیں گے۔ تو اسی وقت انہوں نے پروجیکٹس کا آغاز کیا، اور جہاں جہاں قط کاشت کی جاتی تھی وہاں وہاں انہوں نے کافی لوگوں کو دینا شروع کیا، اور قرضہ حسنہ کے تھرو جو لوگ قرضہ حسنہ کے تحت جو لوگ کافی کی کاشت یا دوسرے الٹرنیٹیو زیتون کی کاشت کرنا چاہتے تھے ان کو انہوں نے فنڈنگ کے تھرو مدد کی، اور ساتھ میں ایک فتویٰ بھی دیا کہ قط صحت کے لیے مضر ہے اور یہ حرام ہے۔ اور پھر داؤدی بوہرا جماعت نے اپنے داعی کی آواز پر لبیک کہا اور قط کے قداور پودوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور اس کی جگہ پہ کافی کاشت کرنا شروع کی۔ یہ بہت پرانی بات تھی۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادے سیدنا مفضل سیف الدین صاحب، جو کہ داؤدی بوہرا جماعت کے 53ویں داعی ہیں، انہوں نے ان کوششوں کو آگے بڑھایا، ان پروجیکٹس کو مزید وسعت دی، اور آج داؤدی بوہرا جماعت میں لگ بھگ 95 سے 98% لوگوں نے قط کاشت کرنا چھوڑ دیا، اور وہ آج کل کافی اور زیتون سے اپنی آمدنی بھی بڑھا رہے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل بھی بچا رہے ہیں، اور اپنی نسل کو قط جیسے لعنت سے بھی انہوں نے نجات دلائی ہوئی ہے۔ اور آج کل یہ جو پروجیکٹ داؤدی بوہرا جماعت کے سربراہان نے سٹارٹ کیے، ان کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ اور ایز اے رول ماڈل ڈیفرنٹ آرگنائزیشن نے اسٹڈی کیا، اور ان کے کیس سٹڈیز کے بعد انہی پروجیکٹ کا ریپلیکا مختلف کنٹریز میں لانچ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی قوم کو ایک اچھا لیڈر ملے تو اس قوم کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اسی طرح داؤدی بوہرا جماعت کے لیڈر سیدنا مفضل سیف الدین صاحب اور سیدنا محمد برہان الدین صاحب جیسے لیڈر داؤدی بوہرا جماعت کو میسر آئے۔ انہوں نے داؤدی بوہرا جماعت کے بہت سارے پروجیکٹس سکسیسفلی رن کیے، اور خاص کر یہ یمن والا پروجیکٹ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے کہ اتنے کم عرصے میں ایک ریلیجس لیڈر نے کم ریسورسز اور کم وقت میں پوری کمیونٹی کو قط جیسی برائی اور قط جیسی لت سے انہوں نے نجات دلائی، اور آج داؤدی بوہرا جماعت یمن میں کسی بھی جرائم میں
کسی بھی غلط کام میں مبتلا نہیں ہے، اور ایک چھوٹا سا ان کا مسئلہ تھا قط کا، تو قط بھی انہوں نے سرے سے، قط کی عادت ہی انہوں نے ختم کر لی ہے، اور قط جیسے مضر اور صحت کے لیے نقصان دہ چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا ہے۔ تو امید ہے کہ قط کے بارے میں اور داؤدی بورہ جماعت کی یمن کے پروجیکٹ کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔